پاکستان میں والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے بڑے ہو کے اچھی تعلیم حاصل کریں، اور اچھی تعلیم جسے سمجھا جاتا ہے اس میں زیادہ سائنسی علوم ہیں۔ جیسے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں یا وکیل بن جائیں، اور جو بچے ان میدان میں کامیاب نہیں ہو پاتے ان کے لیے دوسرا آپشن ہوتا ہے جو آرٹس کے مضامین ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو وہاں بھی ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر مدرسے حاضر ہیں۔ دوسری طرف ہماری شکایت ہے کہ ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہماری اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہمارے اندر عدم برداشت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جن علوم کو پڑھنے والے ان بنیادی سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، وہ علوم تو ان کا تو کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں رہا پاکستان میں۔ وہ علوم حاصل کرنے والے تو نوکریوں کی تلاش میں جوتیاں گھساتے پھرتے ہیں۔ یہ تو ایک بطور لاسٹ آپشن یہ علوم سیکھے جاتے ہیں۔ آپ کے معاشرے کے جو ذہین ترین طلبہ ہوتے ہیں وہ تو سائنسی علوم سیکھ رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر بننے والا یا کوئی انجینئر بننے والا وہ تو معاشرے کو نہیں سکھائے گا کہ برداشت کیا ہوتی ہے۔ وہ تو آپ کے بچے کو، آپ کی سوسائٹی کو یہ نہیں سمجھائے گا کہ زبان کیا ہوتی ہے۔ ہماری شکایت ہے کہ اردو مر رہی ہے، کوئی کہتا ہے پنجابی مر رہی ہے، کوئی کہتا ہے سندھی مر رہی ہے۔ سب کو اپنی اپنی مادری زبان اور جو قومی زبانیں پیاری ہوتی ہیں، لیکن شکایت ہے کہ وہ مر رہی ہیں، وہ ختم ہو رہی ہیں۔ ہمارے بچے وہ سیکھنا نہیں چاہتے، یعنی اچھی خاصی ڈگریاں حاصل کرنے والے بچے اپنی قومی زبان میں ایک اچھا خط نہیں لکھ سکتے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ یہ جو تعلیم ہے، یہ جو ہماری جو آرٹس سے متعلق تعلیم ہے، یہ تعلیم تو سستی ہے اور یہ لاسٹ آپشن کے طور پہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، سیکھی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے۔ آپ کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں تو جو لوئسٹ اسٹینڈرڈ ہے وہ انہی ڈگریز کا ہے۔ آپ کو اگر کسی سائنسی ڈگری کے لیے داخلہ نہیں ملا، آپ کا میرٹ نہیں بنا، تو آپ کے پاس اگلا آپشن ہے جناب، آپ سوشیولوجی میں مطلب بی اے کر لیں، ایم اے کر لیں۔ وہ بھی نہیں ہے تو پھر اردو میں کر لیں، اردو بھی نہیں ہے تو اسلامیات میں کر لیں، کوئی امور خانہ داری میں بھی کر لیں۔ اب امور خانہ داری جو ہے وہ زیادہ عورتوں کے لیے ہے، جیسے مرد نے تو امور خانہ داری میں کوئی پارٹ ادا نہیں کرنا۔ تو ہماری پرائرٹیز ہی غلط ہیں، تبھی تو ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ جو علوم معاشرے کی تربیت میں مدد دے سکتے تھے وہ علوم کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ کو اردو میں اردو میں پی ایچ ڈی کرنا یا اسلامیات میں پی ایچ ڈی کرنا یا اس طرح کے جتنے بھی علوم ہیں جو معاشرے سے ریلیٹڈ ہیں، سیاسیات میں پی ایچ ڈی کرنا، وہ آسان ترین علوم ہیں۔ اس میں کوئی بھی بندہ پکڑ کے جناب وہ ایم فل کر لے گا، پی ایچ ڈی کر لے گا۔ آپ کسی ایک تھڑے کے شاعر کے چند غزلوں کے اوپر کچھ مقالہ لکھ کے آپ کو پی ایچ ڈی، آپ کو ایم فل کی ڈگری مل جاتی ہے۔ آپ کے پاس ہزاروں مثالیں ایسی ہیں، دی جا سکتی ہیں۔ اور جن شاعروں پہ اس طرح کے مقالے ہوتے ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ ان کو پوسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جو جاننے والے ان کو پتہ ہے کہ وہ شاہد، وہ صاحب خود کیسے ہیں، اور ان کے مقالے، ان کے اوپر لکھنے والے مقالے کی کیا ویلیو ہوگی، یا جس نے لکھا ہے اس نے کیا اس کے اندر کیا ہوگا۔ تو ہم شکایت نہیں کر سکتے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ سب ہم نے خود بویا ہے۔ آپ کے جو پیور کریم ہے، آپ کے جو انٹلیکٹ ہے آپ کی سوسائٹی کا، آپ کے معاشرے کا، وہ تو پڑھ کے آپ کے یا تو ملک سے نکل جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک انجینئر کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ معاشرہ بلڈ کرے، ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی تربیت کرے۔ یہ تو ایک ایک انجینئر کی ذمہ داری یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی زبان سیدھی کرے، آپ کو اردو سکھائے۔ وہ تو اس کی ذمہ داری ہے جس نے اردو پڑھی ہے۔ برداشت تو اس نے سکھانی ہے جس نے اسلامیات پڑھی ہے یا جس نے سوسائٹی کے باقی علوم پڑھے ہیں۔ سیاسیات کی جن لوگوں نے الف بے پڑھی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ملک میں جو سیاسی نظام ہے اس کو بہتری کرنے کے لیے اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی ویلیو کیا ہے۔ جو جن ڈگریز کا لوئسٹ میرٹ ہوتا ہے ان میں تو شامل ہیں یہ علوم۔ اگر آپ کے بچے وہی علوم پڑھ کے، پہلے تو پڑھنے کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں ملتی، اور آنے والا جو زمانہ ہے
آنے والے زمانے کے لیے آپ دوسری طرف وہ بھی ریڈی نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایسی ڈگریوں والے لوگ جو ہیں، کسی نے ایم اے کیا ہے، ایم اے اسلامیت کیا ہے، کہ ایم اے نے فلان کیا ہے، وہ کہ ڈگریاں اٹھائے ہوئے باہر نوکریاں کرنے آتے ہیں۔ لیکن بھائی آپ باہر کس کو کیا پڑھائیں گے؟ آپ نے ایم اے اردو کیا تو آپ کی کھپت تو اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، آپ کے صوبے میں ہونی چاہیے، وہاں تو آپ کو کسی نے رکھا نہیں۔ اور پتہ نہیں کیوں یہ ڈگریاں اتنی آسان بنا دی گئی ہیں، حالانکہ ان کو تو موسٹ ڈیفیکلٹ ڈگری ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تربیت کرنی ہے، انہوں نے آپ کی زبان کا خیال رکھنا ہے، انہوں نے آپ کا جو ورثہ ہے اس پہ بات کرنی ہے، آپ کی سوسائٹی کو جو ہے وہ آنے والے چیلنجز کے بارے میں بتانا ہے، اس کے لیے ٹرینڈ کرنا ہے۔ تو وہ تو سارے خود لکیر کے فقیر ہیں، تو وہ معاشرے کو کیا سکھائیں گے؟ یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے کوئی پرائرٹیز سیٹ نہیں کی کہ کن پرائرٹیز میں آپ نے ایم اے اردو پیدا کرنے ہیں، کن پرائرٹیز میں آپ نے اسلامیات پڑھانی ہے۔ آپ صرف سند دے رہے ہیں، آپ صرف لوگوں کو ڈگریز جو ہیں وہ بانٹ رہے ہیں، اور دیکھ نہیں رہے کہ ان ڈگریز کی ویلیو کیا ہے۔ وہ ڈگری کی حاصل کرنے کے بعد وہ بندہ اپنا پیٹ بھی پال سکتا ہے کہ نہیں؟ جو ڈگری اس کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس کی مدد نہیں کر سکتی، وہ آپ کے معاشرے کے لیے کتنی ایک کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اتنا لمبا موضوع ہے جس کے اوپر آپ جتنی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو وہ پڑھا رہے ہیں جس کا ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، جن سے وہ اپنا پیٹ بھی نہیں پال سکتے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ کوئی ہنر سیکھ لیتے، لیکن ہنر سیکھنے کے لیے بھی ہم راضی نہیں ہیں۔ اگر کوئی جن کے پاس ہنر ہے ان کو ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، جو درزی ہے، جو پینٹر ہے، جو الیکٹریشین ہے، جو مکینک ہیں، چھوٹے چھوٹے خرادیے ہیں، یہ بھی علوم ہیں، لیکن ان کی ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے۔ لیکن وہ ان سے بہتر ہیں کہ بہرحال ان کو کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ میں ہنر ہے، وہ اپنا پیٹ پال لیتے ہیں، اپنی فیملی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، ان کو نوکریاں بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں، ان کا تو بیچاروں کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے جناب ایم اے کس میں کیا، ایم اے بایولوجی کیا ہوا ہے، نوکری ان کو یہی نہیں پتا میں نے فٹ کہاں ہونا ہے۔ میں نے ماسٹر کر لیا بایولوجی میں، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے۔ فزکس میں لوگوں نے کر لیا، ایم ایس سی کر لیا، اور نوکریوں کے لیے رول رہے ہیں، ان کو بھی اندازہ نہیں میں نے کرنا کیا ہے، میں کہاں فٹ ہوں گا، میری نوکری کہاں پہ نکلنی ہے، مجھے کون رکھے گا، یہ بھی پتہ نہیں ہے ان کو۔ تو یہ بدقسمتی ہے، ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے، خاص طور پہ ان بچوں کی کہ جو ایسے علوم پڑھ کے بعد میں کہیں جو جاب مارکیٹ ہے وہ وہاں پہ جا کے ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہم نے فٹ کہاں ہونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا معاشرہ بھی برباد ہو رہا ہے، آپ کی کوئی تربیت بھی نہیں ہو رہی، آپ کی کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو بنیادی سوالات ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے، اس کے اوپر ایک اوپن ڈیبیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور پھر والدین کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو آگے کیا پڑھانا ہے۔ ہوتا تو یہی ہے کہ جیسے والدین کی خواہش ہوتی، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ والدین کی خواہش ہوتی کہ ان کے بچے انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، یا وکیل بن جائیں، یا پولیس میں لگ جائیں، اور مقابلے کے امتحان میں بیٹھ جائیں، لیکن آگے پھر وہ کوئی بجٹ آڑے آ جاتا ہے، کہیں جا کے بچوں کا انٹرسٹ نہیں بنتا، تو ان دا اینڈ پھر آپشنز، لاسٹ آپشن کے طور پہ آپ کوئی بی اے کر رہا ہے، کوئی ایم اے کر رہا ہے، نہیں تو پھر کوئی مدرسے میں جا کے حافظ بن رہا ہے، تو پھر وہ اسٹرگل ہے لائف کی، پھر بعد میں جو ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو والدین کو بھی سوچنا چاہیے، اور یہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی جو ہے نا اس حقیقت کے بارے میں جو ہے وہ اوپن ڈیبیٹ جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔